الہ الا ہو العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین، ناظرین و حاضرین، قرآن کریم شک اور شبہ سے پاک کتاب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں دین میں، دین اسلام میں زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک خوب جدا ہو گئی نیک راہ گمراہی سے۔ اہل انصاف کے لیے، عقل مندوں کے لیے واسطہ قرآن کریم اور صاحب قرآن کی سیرت کی روشنی میں رشد اور غی واضح ہو چکا اور ان میں جدائی ہو چکی۔ اب کوئی ضدی ضد کر کے دین اسلام قبول نہ کر، اس کی مرضی، ہم جبر نہیں کرتے، زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس آیت پاک کے مطابق بالکل عامل تھے، حتیٰ کہ جب قریش مکہ نے آپ کو ستایا، تنگ کیا، آپ نے ہجرت فرمائی اللہ کے حکم سے، مدینہ منورہ سے واپس آئے، فاتحانہ انداز سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ جتنا موذی تھے، جتنے اسلام کے دشمن تھے، کسی سے انتقام نہیں لیا، صرف گستاخ رسول سے بدلہ لیا، باقی سب کو معاف کر دیا۔ اگر جبر ہوتا تو سدا مجبور کرتے کہ دین اسلام قبول کرو، میں نے آپ نے قریش مکہ کو مجبور نہیں کیا، اپنے اخلاق سے، حسن خلق سے ان کے ساتھ پیش ہوئے۔ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سید کی تفسیر میں رقم تراز ہیں، صفات الہیہ کے بعد لا اکراہ فی الدین، پہلے اس آیت کے رب کریم کی صفات بیان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ اشعار ہے کہ اب عاقل کے لیے قبول حق میں تأمل کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ خواہ ضد کر کے دین اسلام قبول نہ کرے، اس کی مرضی، مگر حق واضح ہو چکا۔ صفات الہی پہ غور کرے اور اس کو دیکھے کہ ہم نے دین میں کسی کو مجبور نہیں کیا۔ حتیٰ کہ مکہ فتح ہونے کے بعد جب آپ کے دشمن، اسلام کے دشمن، بان اسلام کے دشمن آپ کے قبضے میں تھے، پنجے میں تھے، جس طرح نہ انتقام لیتے ضرور لے سکتے تھے، مگر آپ نے درگزر سے کام لیا اور کسی کو دین اسلام پہ مجبور نہیں کیا۔ آج بھی کفار مسلمین کے سامنے، مشرکین کے سامنے دین اسلام کی حقانیت بیان کرو۔ کلمہ پڑھ لیں فابہا، نہ پڑھیں جزیہ دیں، اپنے مذہب پہ رہیں۔ اسلام ان کو مجبور نہیں کرتا، دین اسلام مجبور نہیں کرتا کہ زبردستی تم دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ عقل مند کے لیے صفات الہیہ، شؤون خداوندی، اللہ تعالیٰ قدرت کے جلوے حق ماننے کے لیے کافی ہیں۔ اب کوئی ضد کرے، ضد کا کوئی علاج نہیں۔ ابو جہل جو سخت دشمن تھا، اسلام سے بہت رکھتا تھا، اس نے قسم و قسم کے
تکالیف پہنچائیں مسلمانوں کو اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سجدے میں جاتے تو گندگی ڈالتا، راستے کے اندر کانٹے بچھاتے تھے کافر، کنواں کھدوایا تاکہ حضور میری طرف کرسی کے لیے آئیں اور کنویں میں گر جائیں۔ حضور جلدی سے اٹھے، آگے کنواں تھا، رک گئے۔ ابو جہل دوڑتا ہوا آیا، کنویں میں گر گیا۔ اس نے آج مجھے کوئی کنویں سے نہیں نکال سکتا بجز آپ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابن عبداللہ، آپ ہی نکال سکتے ہیں۔ جو رسی لمبی کرتے ہیں پانی کی تہہ نیچے ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا اب رسی کے ذریعے میں نکل نہیں سکتا، وہ حبل اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی جو رسی ہے ان کے واسطے وسیلے سے میں کنویں سے باہر آ سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں مجبور نہیں کرتا دین اسلام پہ، اگر میں تجھے باہر نکال دوں کلمہ پڑھے گا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو حضور نے اشارے سے ابو جہل کو کنویں سے باہر نکالا۔ ضدی نے ضد کی، کلمہ نہیں پڑھا، دین مجبور کرتا تو ضرور کلمہ پڑھاتے، مشکل کے وقت میں تھا، مگر دین اسلام امن کا پیغام ہے، جبر تشدد کے نام کی کوئی بات اس میں نہیں، رواداری، ہمدردی، حسن خلق، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ ہاں حنظلہ تھے یا اور کوئی موذی تھے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کھڑا ہوا تھا، پھر اس کو قتل کر دو، اس نے میری گستاخی کی ہے، میرے گستاخ کو معافی نہیں ملتی۔ باقی جتنے حملے کیے ہیں ہم نے درگزر کر دیا، ہم نے معاف کر دیا، مجبوراً کسی کو کلمہ نہیں پڑھاتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، سرور دو جہاں، خسرو خوباں، سیاح لا مکان، رحمت اللہ عالمین، جان رحمت، روح شفقت، صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز تھے، جلوہ گر تھے۔ ایک عربی موذی دشمن اسلام آیا، کہنے لگا انتا ابغض الناس الی، تمام لوگوں سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے زیادہ مبغوض ہے، مجھے تم سے بہت بغض ہے۔ تو حضور نے شان کریمی، وہ اگر اکیلا تھا، شمع رسالت کے پروانے جم غفیر میں موجود تھے، قتل کرا سکتے، مجبوراً کلمہ بھی پڑھا سکتے تھے، مگر آپ نے پیار سے فرمایا اے عربی تو جو مجھ سے بغض رکھتا ہے، میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف پہنچی؟ عرض کرتا نہیں۔ جان و مال میں کوئی تکلیف پہنچی؟ عرض کرتا نہیں۔ فرمایا پھر خواہ کا بغض کیسے؟ جب میں نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، تجھے تکلیف نہیں دی، میری ذات سے تجھے کوئی شکایت نہیں، تو بغض کیوں ہے؟ کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا میں پہلے کلمہ نہیں پڑھتا، گو کو لے آتا ہوں، اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو گو کو لے آیا، حضور کے سامنے گو رکھی۔ حضور نے فرمایا اے گو بتا میں کون ہوں؟ تو گو نے فصیح عربی میں کہا انت رسول اللہ، انت محمد الرسول اللہ، انت خاتم النبیین، تم اللہ کے نبی برحق ہو، اللہ کے رسول برحق ہو، اور خاتم النبیین ہو، اور آخری نبی ہو۔ کس کی پوجا کرتی ہے؟ لمن تعبد، اس نے کہا من فی الالہ قدرتہ، جس کی قدرت آسمان و زمین میں چمک رہی ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب دوزخ میں ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ اللہ ایک ہے یا کئی؟ کہنے کا اللہ وحدہ لا شریک، ایک ہے۔ آپ برحق اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو نے خود جانور پکڑا، اس نے میری شہادت دی، توحید کی گواہی دی، جنت دوزخ کا اقرار کیا، الباس بادل اقرار کیا، اب دیر کاہے کی ہے؟ جلدی دین ہی قبول کرتا۔ تو فن اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ اب اسے کلمہ پڑھایا۔ پہلے عربی غی کی طرف جا رہا تھا، مظہر رشد و ہدایت کے پاس آیا تو اسلام قبول کر لیا، جنت حقدار بن گیا، صحابی بن گیا، کہنے لگا انّا کا احب الخلق الیہ، ساری مخلوق سے آپ مجھے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں، بہت پیار ہے آپ کا، دین میں جبر نہیں فرمایا، مجبور نہیں کیا، اخلاق سے آپ نے
گرویدہ کر لیا۔ اسی لیے حضور پر نور شاف النشور قرآنی احکام پہ جبلتاً فطرتاً متخلق تھے، اخلاق خداوندی سے متصف موصوف تھے، اسی لیے خلق عظیم پر آپ ہیں۔ مجبوراً کلمہ نہیں پڑھایا، پیار و محبت سے کمالات دکھا کے، معجزات ظاہر کر کے، خصائص کا اظہار کر کے دل لوٹ لیا، اس کو جہنم میں جانے والے کو جنت کا مالک بنا دیا، جنت کا حقدار بنا دیا۔ یہ شان کریمی، یہ قرآن کا فلسفہ قرآن پاک کے اندر بارہا موجود ہے۔ دین میں جبر نہیں، تشدد نہیں، پیار سے سمجھاؤ، کوئی مان لے فاتحہ، نہیں مانتا وہ جان اس کا مقدر جانے۔ اگر اسلامی حکومت کے محتاط رہتا ہے جزیہ ادا کرے، اس پہ تلوار نہ اٹھاؤ، ان کے بچوں کو قتل نہ کرو، ان کی عورتوں کو بیوہ نہ کرو، ان کے بوڑھوں کو حملہ کر کے ختم نہ کرو۔ یہی فلسفہ قرآنی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین، تحقیق واضح ہو چکا، کھل چکا ہے، بے شک خوب جدا ہو گئی نیکی کی راہ گمراہی کے راہ سے۔ اب کوئی اندھا ہو کے گمراہی کے راستے پہ چلے، اس کی مرضی۔ اگر عقل مند ہے، انصاف سے کام لے، تو دین اسلام رشد و ہدایت کا دین ہے، اس کے اندر آ جائے امن پا جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آج بھی ہمارے علماء کو چاہیے، مبلغین کو چاہیے، بڑے پیار کے ساتھ دین اسلام سمجھائیں، آقا کے معجزات بیان کریں، خصائص بیان کریں۔ آپ کے ذکر پاک کی وجہ سے دل میں انقلاب آئے گا۔ بہت سے ظالم عشق رسول کی وجہ سے رونے لگ جائیں گے۔ جب مقام مصطفیٰ دل میں بیٹھ جائے گا، پھر نظام مصطفیٰ پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی کے تشدد سے بچائے، جبر سے بچائے، پیار و محبت سے دین اسلام پھیلائیں، اس کی حقانیت کو چمکائیں۔ رشد واضح ہے گمراہی سے، یہ قرآنی فلسفہ ہے، جبر نہیں اسلام میں، پیار و محبت کا درس اسلام دیتا ہے۔ اگر اس پہ عمل ہو جائے، خون خرابہ ختم ہو جائے گا، بلا وجہ قتل ختم ہو جائیں گے، کسی پہ اپنی رائے کو زبردستی مسلط کرنا یہ ختم ہو جائے گا۔ ہر ایک کو آزادی اور چھٹی ہے، مگر بانی السلام کی ذات پہ کوئی حملہ ہوگا تو قرآن بھی خاموش نہیں رہتا، رب العالمین بھی خاموش نہیں رہتا، حضور بھی انتقام لیتے ہیں۔ اس لیے کہ گستاخ کی سزا قتل ہے، باقی رواداری تاکہ جتنا ہو سکے اس کو جہنم سے بچاؤ، جنت کی طرف لے آؤ، گمراہی سے بچاؤ، رشد و ہدایت کی طرف اسے لے آؤ۔ اللہ تعالی جبر و تشدد سے بچائے، پیار محبت کے ساتھ دین اسلام پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا قرآنی فلسفہ کہ جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد، ہدایت کی راہ واضح ہو چکی گمراہی کی راہ سے۔ اللہ تعالی نور عقل سے انصاف کے ساتھ دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اسلام کا بول بالا ہو، کفر و شکست شرک کی جڑ کٹ جائے۔ اسلام تو پیار کا دین ہے، اخلاق محمدی کا دین ہے۔ دشمنوں کے لیے بھی حضور چادریں بچھا دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے مطابق ہمیں جبر، ظلم و تشدد سے بچائے، پیار کی فضا، محبت کی فضا قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اسلام کی خیر خواہی ہے، اس میں ملک و ملت کی خیر خواہی ہے، اسی میں مسلمانوں کی جان مال کا تحفظ ہے۔ اللہ قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ